وہ اور مذکر کا پھر مؤنث کا، پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے کچھ جو ہے وہ ذخیرہ الفاظ پڑھے تھے، پھر ہم نے ان کے حساب سے جو ہے نا وہ سوالات پڑھے تھے، حل اور ما کا جو استعمال ہے وہ پڑھا تھا، اور ایک شاباش. اچھا ابھی حل کا کوئی ایک مجھے آپ جملہ بنا دیں حل کے ساتھ. حل حل ایک منٹ میں، حل حاضہ باب. ٹھیک ہے، حل حاذا باب. شاباش. جی. لا جی. حاضہ نافذۃ. حاضہ نافذۃ نہیں آئے گا، پھر حاضہ ہی نہیں آئے گا، چار. نافذۃ لفظ مؤنث ہے. مؤنث کے لیے اس میں مؤنث ہاں اشارہ ہوگا، ٹھیک ہے، یہ جی یاد جی رکھیں. جی میم. ٹھیک ہے، حاضہ نافذ. جی. حاضہ نافذ. شاباش. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں ابھی تک اس میں اشارہ ہم نے اس میں جو اس میں معرفہ کی اقسام ہے اس میں علم، اس میں اشارہ اور اس میں ضمیر، یہ 3 ٹائپس جو ہے نا اس میں معرفہ کی جو اقسام ہیں ان کو ابھی تک ہم نے سیکھا کہ اس میں اشارہ کسے کہتے ہیں، اس میں اشارہ کی کتنی ٹائپس ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اس میں اشارہ کون سا اسم ہے کہ وہ لفظ جس میں کسی اسم کی نقرہ کی طرف اشارہ کیا جائے تو اسے اس میں اشارہ کہتے ہیں. اسی طرح اس میں ضمیر ہے کہ وہ اسم جو کسی اسم کی جگہ پہ، وہ لفظ جو کسی اسم کی جگہ پہ استعمال ہو تو اسے اس میں ضمیر کہتے ہیں. جی آپ میں سے اب نیاب آپ بتائیں اس میں ضمیر کی کتنی اقسام ہیں؟ السلام علیکم میم. میم وعلیکم السلام. اس میں ضمیر وہ اسم ہے جو کسی دوسرے اسم کی جگہ استعمال ہوتا ہے. اس میں ضمیر کی 2 اقسام ہیں. اس میں ضمیر بازر جو ظاہر ہو، واضح ہو، اور اس میں ضمیر مستتر جو چھپی ہوئی ہو. مستتر. اور مستتر، اور جو اس میں ٹھیک ہے. ضمیر بازر ہے اس کی بھی آگے 2 اقسام ہیں. اس میں ضمیر متسمل اور اس میں ضمیر منفصل. نہیں، اب دوبارہ اس لفظ کو ٹھیک کر لیں. اس میں ضمیر متصل ہوتی ہے کہ جو ملی ہوئی ہو، اور اس میں ضمیر منفصل جو فاصلے پر ہو، کسی اسم کے لفظ کے بامن لفظ سے فاصلے پر ہو. ٹھیک ہے، متصل اوکے میم. اور منفصل 2 لفظ ہیں. ٹھیک ہے اوکے میم. جی. ابھی تک آپ نے اس میں ضمیر بھی کمپلیٹ ہو چکا، اور اس کی مثالیں بھی جو ہے ساتھ ساتھ قرآن سے بھی ہم نے وہ میں نے آپ کو بتائیں، اور پھر آپ کی کتاب میں جو جملوں کی صورت میں تھا وہاں پہ بھی اس کو ہم نے سیکھا آپ لوگوں نے. اب جو ہے اگلی اس میں معرفہ ہی کی قسم ہے. تو اس میں معرفہ دیکھیں، اس میں معرفہ جو ہے اس کے اصل میں 7 اقسام ہیں. ابھی تک آپ لوگوں نے 3 قسم سیکھ چکے ہیں. اس میں علم بھی آپ سیکھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں اشارہ اور اس میں ضمیر. اب ہے اگلی جو قسم ہے آج ہم جو کریں گے اس میں موصول، ٹھیک ہے، اور ساتھ معرف جو ہے اس میں موصول کو ہم بعد میں کرتے ہیں، پہلے ہم کر لیتے ہیں تھوڑی سی ایزی ہیں. آج ہم کریں گے اس میں معرفہ کے جو قسم ہے اس میں معرف بالاضافت اور معرف باللام. ٹھیک ہے، ابھی میں آپ لوگوں کے ساتھ اسکرین شیئر کرتی ہوں، اس میں تھوڑا سا آپ کو بتاتی ہیں کہ معرف باللام کیا ہے. اور السلام علیکم میم جی. وعلیکم السلام جی. پوچھنا تھا اسم علم کے بارے میں بتا دیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ اسم علم وہ اسم جو کسی خاص جگہ چیز کا نام ہو اسے اسم علم کہتے ہیں. جیسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عائشہ، یہ اسم علم ہی ہیں. جی ٹھیک ہے، ٹھیک. یہ اسم علم ہے. اصل میں جو معرفہ میں اکثر ہم سمجھتے ہیں نا کہ اس میں معرفہ جس میں اس کا مطلب ہے کسی خاص چیز جگہ کا نام، تو دیکھا جائے تو یہ جو ہے اسم علم یہی ہے.
تو معرفہ اگر ہم دیکھیں تو معرفہ تو کوئی خاص نام، اس سے آگے اس کی اقسام ہے. تو اس میں علم جو ہے وہ اس میں معرفہ ہے جو کسی خاص معین شخص جگہ چیز کا نام ہو، جیسے عائشہ، علی، محمد، یہ سارے اس میں معرفہ ہی ہیں. اس میں علم کی جی قسم ہے، یہ اس میں معرفہ کی جو قسم ہے نا اس میں علم یہ وہی ہے. اور ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ سوال پوچھنے والا تصویر کے نزدیک ہے اور جواب دینے والا دور ہے؟ وہ کیسے ہم پھر لکھیں گے اس کا جواب؟ کسی پکچر جی میں وہ ایرو نہیں بھی لگے ہوئے. بچے وہ آپ کو پریکٹس کے لیے ہیں، ٹھیک ہے. جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے وہ صرف پریکٹس کروائی گئی ہے آپ کو نزدیک کی اس میں اشارہ بعید قریب کیسے آپ نے استعمال کرنا ہے، غور سے اس کو آپ نے دیکھنا ہے. اب رہی بات کہ پیپر میں آپ کو کیسے دیا جائے گا، تو ظاہری بات ہے پیپر میں آپ کو کافی حد تک کہ ہو سکتا ہے کہ نہ ہی دیا جیسے یہ پیٹ کے ذریعے، یہ تو سکھانے کے لیے تھا. تو جو تصویر میں آپ کو سیدھے ایسے کویسچن کر دیے جائیں جس میں آپ کو وہ سوال پوچھا جائے، بس اس کو دیکھ کے آپ آنسر کریں گے، وہ آپ اپنے اندازے سے کریں گے، جو بھی آپ کا جواب ہوگا بس اس میں آپ نے مذکر مؤنث کا خیال رکھنا ہے، واحد جمع کا خیال رکھنا ہے. تو اس طریقے سے آپ کا وہ اس میں اشارہ استعمال کریں گے آپ، ٹھیک ہے. جی جواب بس ٹھیک ہے. ہونا چاہیے، تو اس میں تفسیر کا کوئی مسئلہ نہیں، وہ تو ایک آپ کو اسپیشل سکھانے کے لیے ہے. لیکن اگر کبھی ایسا ہوا تو ظاہری بات ہے اس کا اشارہ واضح ہی ہوگا جو آپ کو صاف نظر آئے گا، ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی. ہوں ابھی اذان ہو رہی ہے، تھوڑی سی اذان سن لیں اس کے بعد میں آپ سے بات چیت کرتی ہوں.
अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। जी स्टूडेंट, अब देखें अरबी का एक कायदा है कि जब इसमें नकरा कोई इसमें नाकिरा हो तो उसको इसमें मार्फा बनाना हो तो उसके साथ अरबी में एक कायदा है कि उसके शुरू में अलीफ लाम लगा दिया जाता है तो वो जो है वो इसम नकरा से इसम मार्फा बन जाता है। जैसे ना कि इसमें इशारा के लिए महसूस अल्फाज हैं तो वो उन अल्फाज के साथ अगर किसी को पुकारा जाएगा तो वो इसमें मार्फा है, ठीक है, फिर वो हास के लिए हो जाता है। इसी तरह जब कोई इसमें नाकिरा इसमें नकरा जो है उसके साथ अरबी के में शुरू में उस लफ्ज़ के साथ उस इसम के शुरू में अगर अलीफ और लाम लगा दिया जाए उसको तो वो इसम मार्फा बन जाता है, उसको कहते हैं मार्फ बिल्लाम। अब मारफ बिल्लाम क्या हुआ? वो इसम जिस पर अलिफ लाम इसमें नाकिरा जिस पर अलिफ लाम लाम तारीफ दाखिल हो तो वो है उसे इसमें मारफा कहेंगे। मिसाल के तौर पर देखें, अब किताबु किताबु इसमें मारफा है, इसमें नाकिरा है किताबु। अब अगर इस किताब के साथ शुरू में लगा दिया जाए अलिफ लाम लगा दिया जाए अल किताबु जब होगा ये इसमें मारफा हो जाएगा, ठीक है। जी स्टूडेंट, स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम। अब ये देखें, जैसे मिसाल देखें लफ्ज़ है किताबुन,
اب کتابن جو ہے یہ اس میں نکرہ کو دیکھیں کتاب لام تنوین آئی. اب اس کو جب اس اسم کو اس میں معرفہ بنایا جائے گا تو عربی میں قاعدہ ہے کہ اس میں نکرہ کے شروع میں اگر الف لام لگا دیا جائے تو وہ معرفہ بن جائے گا. جیسے دیکھیں اب ہے الکتاب، یا دوسرے طریقے سے ہم اس کو اس طرح بھی لکھ سکیں گے جیسے عربی کتاب الکتاب الکتاب. اب یہاں پہ ایک چیز غور سے دیکھیں، یہ تھا جب نکیرہ تھا تو تھا کتابن، لیکن جب دیکھیں معرفہ اس کو بنایا گیا الف لام لگا کے، یہ الف ہے اور یہ لام ہے، الف لام لگا کے جب اس کو معرفہ بنایا گیا تو اب دیکھیں اس کے لاسٹ پہ تنوین نہیں رہی، صرف سنگل پہ وہ حرکت آ گئی ہے. تو لہٰذا جب کسی اس میں معرفہ کو کسی اس میں نکرہ کو اس میں معرفہ بنایا جائے گا لام الف لام لگا کے تو اس کے آخر پہ تنوین نہیں ہوگی، پھر صرف جو ہے ایک حرکت ہوگی. مثال کے طور پہ دیکھیں اب یہ ہے نافذات، ٹھیک ہے نافذات، ایسا ہی ہے نا نافذات. اب جب اس کو ہم اس میں معرفہ بنائیں گے اس کے ساتھ الف لام لگا کے اس کو جب معرفہ بنائیں گے تو آ جائے گا النافذات، النافذات، النافذات. اب تونو نہیں آئے گا. دیکھیں یہ جو اوپر ہے یہ والا یہ اس میں نکرہ ہے، لیکن اب جب الف لام لگا تو اب یہ معرفہ ہوگا. یہ عربی کا قاعدہ ہے، عربی میں جب کسی اس میں نکرہ کو معرفہ بنانا ہوتا ہے تو اس کے شروع میں الف لام لگا دیا جاتا ہے تو یہ اسم جو ہے اس میں معرفہ بن جاتا ہے، وہ اسم اس میں نکرہ جو ہے وہ معرفہ بن جاتا ہے. سمجھ آگی بات کی؟ اس کو ہم نام دیتے ہیں اسم معرفہ کی ایک اسم، اس کو کہتے ہیں معرف باللام. معرف جی باللام، یہ معرف باللام، ٹھیک ہے. کیا کہتے ہیں اس کو؟ معرف باللام. جی سمجھ آئی بات کی؟ یس میم. معرف باللام کون سا؟ اب اس کی تعریف بھی لکھ لیں. معرف باللام کسے کہتے ہیں؟ وہ اس میں نکرہ جس پر الف لام، ٹھیک ہے، الف لام داخل ہو کر اس کو معرفہ بنا دے. ٹھیک ہے، یعنی معرف باللام کا مطلب ہے وہ اسم جو الف لام کے لگانے سے معرفہ ہو گیا. سمجھ آ گئے؟ میم کی ریپیٹ کرتے ہیں. وہ اس میں نکرہ جس میں الف لام داخل ہو کر اسے معرفہ بنا دے اسے معرف باللام کہتے ہیں. اس کو اب ایک اور چیز دیکھیں، اس کو دو طرح سے معرف باللام بھی کہتے ہیں، لام تعریف بھی کہہ سکتے ہیں. لام تعریف دوسرا اس کا ہے کہ وہ اس میں نکرہ جس پر الف لام یعنی لام تعریف داخل ہو تو اس کو اس میں معرفہ کہتے ہیں، وہ اس میں معرفہ ہو جاتا ہے لام تعریف. ٹھیک ہے، یہ الف لام کو لام تعریف بھی بولتے ہیں. میں آپ کو لکھ دیتی ہوں ساتھ تعریف تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے. وہ اسم اب اور اس کی تعریف کا ہے بس پوری آپ کو اسکرین بھی شیئر کر دوں تو وہ آپ کو لیے آسان رہے گا. ٹھیک ہے، وہ اسم وہ اس میں نکرہ ہے جس پر الف لام، ٹھیک ہے، یعنی لام تعریف داخل ہو. جیسے جی نظر آ رہا ہے اب آپ کو؟
यस मैम। अब इसको जल्दी से लिख लें। मरफ बिल लाम वो इसमें नकरा है जिस पर अलिफ लाम यानी लाम तारीफ दाखिल हो, ठीक है। जैसे जैसे अल किताब, इसी तरह देखें हमद अल्हम्दुलिल्लाह, हमदु अल्हम्दु, ये लफ्ज भी लाम तारीफ से इसमें मारफा हुआ है, ठीक हो गया, ठीक है। बात समझ में आ गई है स्टूडेंट? यस मैम। यस मैम। इसमें मारफा की एक किस्म क्या है, मारफ बिल लाम, क्या बोलेंगे इसको? मारफ बिल्लाम, ठीक है। ये मारफ बिल्लाम, तो मारफ बिल्लाम क्या है कि वो इसमें नकरा जिसमें शुरू में, वो इसमें नकरा जिसके शुरू में अलिफ लाम लगा दिया जाए तो वो मारफा बन जाता है। ये आसान लफ्जों में ये इसकी तारीफ ये हो गई, ठीक हो गया। अब किसी भी इसमें नकरा के शुरू में, और ये अरबी का कायदा है कि उसके शुरू में अलिफ लाम लगा दिया जाए और आखिरी हर्फ पे फिर तनवीन नहीं रहेगी। अब देखें यहाँ पे दो पेश थी ना, नकरा पे हमेशा दो पेश होती हैं आखिरी हर्फ पे, तो लेकिन जब इसको अलिफ लाम लगाया मारफा बनाया तो इसके साथ आखिरी हर्फ पे देखे एक पेश रह गई है, तनवीन खत्म हो गई है, एक हरकत रह गई, अन्नाफिजातु, समझ आ गई। अगर आप अन्नाफिजातुन लिखेंगे तो ये गलत होगा, ठीक है। ये था मारफ बिल लाम। ये कितनी कौन सी किस्म होगी? इसमें मारफा की चौथी किस्म होगी ना। आप पहले इसमें अलम, फिर इसमें इशारा, इसमें जमीर, और अब इसमें मारफ बिल लाम, ठीक है। इसी तरह एक और है इसम मारफा की किस्म जिसको कहते हैं मारफा बिल अजाफत, ठीक है। मारफ बिल अजाफत, ये नजर आ रहा है? यस मैम। ठीक है। अब इसका भी बड़ा आसान सा वो जो है ये भी मारफा बनाने का तरीका है कि जब कोई इसमें नकरा है, इसमें नाकिरा है, तो उस इसमें नाकिरा को अगर किसी मारफा की तरफ मजाफ कर दिया जाए, यानी उस इसमें नकरा की निस्बत जो है अजाफत किसी मारफा की तरफ कर दिया जाए तो वो भी इसम जो है मारफा बन जाता है। मिसाल के तौर पे देखें, अब ये देखें बैतुन, ठीक है। अब बैतुन क्या है? घर, ठीक है। बैतुल क्या है? घर। अब जब हम इसको बैत का मतलब हो गया घर, और घर जो है वो इसमें नकीरा है। अब लेकिन जब हम कहते हैं बैतुल्लाह इसका, अब बैतुल्लाह का मतलब अल्लाह का घर, अब खास घर हो गया, अब आम नहीं रहा। हालांकि बैत का मतलब घर है, लेकिन जब इसके साथ लफ्ज अल्लाह लगाया तो हो गया बैतुल्लाह। अब बैतुल्लाह से मुराद खाना काबा है, वो खास घर है जो अल्लाह तआला का है, ठीक है। समझ आ गई बात की? नो मैम, इसकी डेफिनेशन की नहीं समझ आई। डेफिनेशन मैं समझा देती हूँ, पहले मिसाल को देखना फिर डेफिनेशन आपको खुद समझ में आ जाएगी। अब देखें इसी तरह है, अब देखें किताबुन, ये क्या है? इसमें नकिरा, लेकिन अगर अब हम देखें इसके साथ ये किताब का मतलब तो सिर्फ जस्ट किताब, कोई भी किताब, लेकिन जब हम इसको कहेंगे किताबुल्लाह, अब क्या आएगा? अब देखें लफ्ज, अल्लाह की ये किताब। जो किताब जो था ये मारफा नकरा था, इसमें नकीरा था, लेकिन अब इसकी निस्बत जो है वो किसकी तरफ की गई है?
اللہ کی طرف اس کی اضافت کی گئی اللہ کی طرف کتاب اللہ. جب کتاب اللہ ہوگا اب یہ خاص ہوگی. اب کتاب اللہ سے مراد قرآن پاک ہے. ٹھیک ہے نا. کتاب اللہ کا مطلب اللہ کی کتاب, اور اللہ کی کتاب جو اللہ تعالیٰ نے کتابیں انبیاء پہ نازل کی ہیں. اب خاص ہو گئی نا یہ. جی میم. یس میم. ٹھیک ہے. میم ڈیفینیشن بول دیں ایک دفعہ پھر. جی میں بول دیتی ہوں. وہ اسم میں نکرہ, ٹھیک ہے, وہ اس میں نکرہ ہے جو معرفہ کی طرف مضاف ہو. وہ اس میں میم مضاف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اضافت. جو معرفہ کی طرف مضاف ہو. ٹھیک ہے. اضافت, اس کو دیکھیں, اضافت کسی کی طرف جو ہے نسبت, دوسرے لفظ میں ہم نسبت بھی کہہ سکتے جب کسی طرف منسوب کیا جائے. اب کتاب تھا, کتاب کو جب اللہ کی طرف اضافت کی گئی, اس کتاب کی جو اضافت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی, تو کتاب اللہ, یہ کتاب جو ہے کتاب خاص ہو گئی. ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی بات؟ ایکسکیوز می میم, اس میں بھی تقویم نہیں نہ آئے گی بیت اللہ میں؟ کیا؟ اس میں تقویم آئے گی یہ بیت پہ؟ نہیں نہیں, کیونکہ یہ تو خاص ہو گیا نا. ہاں جب خاص ہو کے جائے گا پھر یہاں پہ تنوین نہیں آئے گی. یہ بیت اللہ, اب یہ کیا ہو گیا؟ بیت اللہ, اللہ کا گھر. کتاب اللہ, اللہ کی. اور کتاب. اس میں دیکھیں, اس میں ایک اور چیز یاد رکھیں, جب یہ مضاف ہو جاتا ہے نا تو جو اضافت ہوتی ہے, مضاف اس میں مضاف الیہ جو ہوتا ہے نا وہ اس کے نیچے زیر آئے گی. اب دیکھیں آپ یہاں پہ لفظ اللہ کے نیچے زیر ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیشہ جو مضاف الیہ ہے جس کی طرف اضافت کی جاتی ہے, ٹھیک ہے, اس کو جو ہے وہ مجرور ہوتا ہے, یعنی اس کے آخری حرف کے نیچے زیر آتی ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں یہ دو لفظوں کا مجموعہ, ایک اور لحاظ سے بھی اگر آپ دیکھیں, اب دیکھیں بیت جو ہے اگر اس کو بناوٹ کے لحاظ سے دیکھیں تو مفرد لفظ ہے, ایک ہے بیت. لیکن اب یہ دیکھیں دوسرا لفظ ساتھ مل گیا تو دو لفظوں کا مجموعہ ہو گیا بیت اللہ, تو یہ مرکب لفظ بن گیا بیت اللہ. ٹھیک ہے نا. اب مرکب میں اگر دیکھیں نا, اس کی مرکب میں کون سی اس کی وہ قسم ہے, تو مرکب میں اس کی قسم آ جاتی ہے مرکب اضافی. یہ اکثر آپ نے اردو میں یہ سنا ہوگا, پڑھا ہوگا, مرکب اضافی. یہ یس. جی پڑھا نا مرکب اضافی. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ اس میں جو ہے معرفہ کی قسم معرف بالاضافت, وہ اس میں نکرہ ہے جو کسی معرفہ کی طرف مضاف ہو. اسی طرح دیکھیں, اب اگر آپ کو کہہ دیا جائے اسی طرح اب دیکھیں عبداللہ, عبداللہ کیا ہے؟ معرفہ ہے. اس میں معرفہ ہے. اور دیکھیں معرفہ, اس میں معرفہ کون سے والا ہے؟ عبد جو ہے وہ اس میں نکرہ ہے,
لیکن لفظ اللہ لگنے کے ساتھ معرفہ ہو گیا. تو اس عبداللہ اصل میں اگر دیکھا جائے تو یہ معرف بالاضافت کی ایک قسم ہے. اس میں معرفہ کی جو قسم ہے معرف بالاضافت تو وہ ہے عبداللہ. بیت اللہ یہ معرف بالاضافت ہے، یعنی اضافت کے ذریعے ان کو معرفہ بنایا گیا. ٹھیک ہے. میم عبد کا مطلب بندہ ہوتا ہے. عبد کا مطلب بندہ ہوتا ہے. عبداللہ تو کا مطلب مطلب پہلے اللہ وہ کا بندہ. بندہ، پھر جب اللہ لگ جائے گا تو اللہ کا بندہ، تو وہ صحیح ہے. خاص ہو گیا سمجھ آ نا، گئی. یس میم. وہ خاص ہو گیا نا. بندہ کے بندے کا معنی صرف بندہ ویسے ہی، ٹھیک ہے، انسان. لیکن جب یس لفظ میم. لگا اللہ، اللہ کا بندہ، اب وہ خاص ہو گیا. جی میم. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے مرکب. اگر ہم اس کو دیکھا جائے اس لحاظ سے کہ معرف بلا اضافت کی وجہ سے یہ معرفہ ہو جاتا ہے لفظ. اگر ہم صرف اس مجموعے کو دیکھیں کہ یہ مجموعہ کیا ہے، یہ مرکب لفظ ہے، دو لفظوں کا مجموعہ ہو گیا نا، دو بامعنی لفظوں کا مجموعہ تو مرکب ہے. تو مرکب میں اگر ہم دیکھیں تو مرکب میں یہ مرکب اضافی کی طرف چلا جاتا ہے. یعنی اسی سے آپ کے جملے میں بھی آپ کے لیے وہ ہو جاتا ہے آسانی. اس میں معرفہ ہے بیت اللہ. اب آگے سے اس کی تھوڑا سا وہ وضاحت ہے، وہ آپ کے چیپٹر میں بھی ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی ساتھ لے کے کریں گے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جو لفظ ایک اور چیز رکھے، یہ جو بیت ہے نا، اب یہ جو لفظ ہے نا بیت، اس میں نکرہ جو ہے یہ مضاف ہے. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ مضاف. اس کو ایسے یہ مضاف کا مضاف. اور جو لفظ اللہ ہے نا یہ مضاف الیہ ہے، یعنی جس کی طرف اس کو مضاف کیا گیا ہے، یہ مضاف الیہ. ٹھیک ہے. مضاف کا ایک دفعہ سمجھا دے، مضاف کیا ہے؟ ٹھیک ہے. دیکھیں اسٹوڈنٹ، یہ اب کسی چیز جیسے اب ایک آپ تھوڑا سا دیکھیں، اگر آپ کو کہا جائے جدارو کا، اب جدار کیا ہے؟ جدار کا معنی کیا ہے؟ دیوار. دیوار. اور کا جو ہے وہ کیا ہے؟ اس میں ضمیر. ایسا ہی ہے نا. جی میم. اب جدارو کا مطلب ہوگا تیری دیوار. ٹھیک ہے. اب تیری دیوار، اگر یہ اب دو لفظوں کا مجموعہ ہو گیا، جدارو کا دو لفظوں کا مجموعہ ہوگا تیری دیوار. اب اس میں دیکھیں دیوار جو تھا جدار لفظ وہ اس میں نکرہ تھا. ٹھیک ہے. اور اس میں نکرہ کو کی اضافت کی گئی، اس کو نسبت دی گئی کا کے ساتھ، اس میں ضمیر کے ساتھ، تو وہ معرفہ بن گیا. جدارو کا جب کہا جدارو کا تیری دیوار، اب یہ خاص ہو گیا. ٹھیک ہے. اب ان دونوں کلموں کے درمیان ایک خاص تعلق قائم ہو گیا. اسی طرح اگر آپ دیکھیں یہ دیکھیں نا، اب یہ دیکھیں یہاں پہ یہ کتاب. ٹھیک ہے. کتاب اور یہ لفظ ایک لفظ ہے کتاب اور دوسرا لفظ اللہ. اب ان دونوں کلموں کے درمیان ایک خاص تعلق قائم ہو گیا. ایک خاص تعلق ہے. تعلق کیا ہے؟ کہ کتاب کو تعلق ہے، نسبت ہے اللہ سے. ٹھیک ہے. کتاب کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ سے. اس تعلق یا نسبت کو اضافت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس تعلق یا نسبت کو اضافت کہا جاتا ہے، اضافت کا نام دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو تعلق ان دونوں کے درمیان قائم ہوا، اس تعلق کو اضافت کا نام دیا جاتا ہے. سمجھ آئی بات کی ابھی کہ نہیں؟ جی میم. آپ تھوڑا سی وضاحت میں آپ کو کر دیتی ہیں. اب دیکھیں کتاب کو کس کی طرف منسوب کیا گیا ہے؟ اللہ کی طرف. یہ کتاب ہے نا لفظ، اس میں نکرہ ہے، اس کو منسوب کس کی طرف کیا گیا؟ اللہ کی طرف. اللہ کی طرف. ٹھیک ہے نا.
اب جس اسم کو منسوب کیا جائے اس کو مضاف کہتے ہیں. کتاب کو منسوب کیا گیا نا اللہ کی طرف, تو کتاب جو ہے وہ مضاف ہے, ٹھیک ہے, ایسے یہ کتاب مضاف ہے. اور کس کی طرف, کتاب کو کس کی طرف منسوب کیا گیا, اللہ کی طرف, تو وہ ہو گیا اللہ کی طرف مضاف الیہ ہے, مضاف الیہ. جس کی طرف منسوب کیا گیا. سمجھ آ گئی؟ جس اسم کی طرف منسوب کیا جائے گا وہ مضاف الیہ ہے, جس اسم کو منسوب کیا جائے گا وہ مضاف ہے. سمجھ آ گئی بات کی ابھی بھی کہ نہیں؟ جی میم آ گئی ہے. آ گئی ہے. اب آ گئی ہے نا. اب دیکھیں نا, یہ اس میں نکرا تھا بیت, اب بیت کو منسوب کیا گیا اللہ کے ساتھ, تو پھر یہ اس میں معرفہ بن گیا. تو جب یہ جو منسوب کیا گیا, اس منسوب کو کہتے ہیں مضاف. بیت کو منسوب کیا گیا نا, تو بیت مضاف ہے کہ اس کی اضافت کی گئی, اس کی نسبت کی گئی اللہ کی طرف. ٹھیک ہے. اب جس اسم کی طرف منسوب کیا گیا وہ اسم مضاف الیہ ہوتا ہے. سمجھ آ گئی بات کی؟ جی میم. اسٹوڈنٹ کلیئر ہوگی نا بات؟ اب دیکھیں عربی میں دو چیزیں ہیں. ایک تو آپ نے سیدھا, میں نے یہ اسم لگا کے ہی آپ کو مثال بتا دی کہ دیکھیں اس میں جب اسم لگایا تو وہ معرف بل لام اضافت کی اسم کے ساتھ تو معرفہ ہو گیا. اسی طرح اگر آپ کسی اسم ضمیر کے ساتھ بھی اس کی اضافت کرتے ہیں نا, تو تب بھی وہ جو ہے معرفہ ہو جاتا ہے. اب مثال کے طور پہ دیکھیں, کتابو کا, کتاب ہے نا, اور اب کتاب کی کر دیا جائے اس کے ساتھ اس میں ضمیر لگا دیا جائے کتابو کا. نظر آ رہا ہے؟ اب دیکھیں یہ بھی دو لفظ ہے, ایک ہے کتاب اور دوسرا ہے کا اس میں ضمیر. اب کتاب کا تعلق ہے اس کے ساتھ, کاف کے ساتھ, ان دونوں کے ساتھ ایک دوسرے کا تعلق ہے. یہ تعلق جو ہے یہ اضافت ہے, اس کو اضافت کہتے ہیں. اب کتاب جو ہے, کتاب جو کو منسوب کیا جا رہا ہے نا کاف کے ساتھ اس میں ضمیر کے ساتھ, تو کتاب جو ہے وہ مضاف ہے. اور کتاب کو کس کے ساتھ منسوب کیا گیا, کاف کے ساتھ اس میں ضمیر کے ساتھ. تو یہ جو کاف ہے اس میں ضمیر, یہ وہ جو ہے وہ کیا ہے, مضاف الیہ. کتابوں کا تیری کتاب اب ہاس ہو گئی, یہ عام نہیں رہی. جب میں نے کہا کتابوں کا تیری کتاب, اب یہ ہاس ہو گئی, اب اس میں معرفہ بن گیا. سمجھ آ گئی بات کی؟ یس میم. اور اردو میں اگر آپ دیکھیں تو اردو میں جو دو بامانہ لفظ ہوتے ہیں مرکب, جو ان کے درمیان کا کے کی آ جائے نا, تو وہ مرکب اضافی ہوتے ہیں, وہ اس میں معرفہ ہوتے ہیں. جیسے دیکھیں اللہ کا گھر, اب گھر جو ہے نا اس میں ناکرہ تھا, لیکن اللہ کی طرف منسوب کیا گیا تو اب ہو گیا اللہ کا گھر. اب جب اللہ کا گھر ہو گیا یہ ہاس ہو گیا. سمجھ آ گئی؟ اب یہ اگر آپ دیکھیں تو لفظوں کا مجموعہ, دو بامانہ لفظوں کا مجموعہ, تو لہٰذا یہ مرکب اضافی ہے. مرکب کے لحاظ سے اگر ہم اسے دیکھیں گے تو یہ مرکب اضافی ہے. کلیئر ہوگی بات؟ اگر ہم نے صرف معرف بالاضافت آپ کو پوچھا جائے معرف بالاضافت کیا ہے, تو پھر اس کی معرف بالاضافت کی جب یہ تعریف ہوگی, اور پھر اس کے ساتھ آپ مثال اس طرح دیں گے. عربی میں مثال یہ ہوگی بیت اللہ یا کتابوں کا, کوئی بھی یہ اس طرح کی مثال. اور اردو میں مثال اس کی یہ ہوگی اللہ کا گھر. اور ایک چیز دیکھیں, عربی میں مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے. اردو میں مضاف الیہ پہلے ہوتا ہے اور مضاف بعد میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی بات کی؟ جی اسٹوڈنٹ یس میم. یس میم. کلیئر ہے نا بات؟ اب تو کوئی وہ نہیں ہے آپ کو. اسی طرح ایک معرفہ, اس میں معرفہ کی قسم ہے, اس کو کہتے ہیں معرف بالندا.
मारिफ बिल निदा, ये ठीक है। मारिफ बिल निदा, निदा अरबी में निदा का मतलब होता है पुकारना, बा का मतलब साथ, मारफ मारफा, यानी जो निदा के साथ पुकार के साथ लफ्ज जो है वो मारफा बन जाए, वो इसम है जो जिसके शुरू में हरफ निदा आ जाए। ठीक है, वो हरफ जिसके शुरू में हरफ निदा आ जाए तो तब वो भी इसमें मारफा हो जाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे देखें, अब राजुलुन, राजुलुन इसका माना है आदमी, कोई एक आदमी। ठीक है, लेकिन जब इसके साथ हम लगा देंगे या का मतलब होता है पुकारा जा रहा है किसी को, तो या राजुलु, अब ये मारफा हो गया, या राजुलु ए आदमी। अब देखिए या लगाने के साथ उसकी तनवीन खत्म हो गई है, वो मारफा हो गया, तो इसलिए सिर्फ पेश आई है, या राजुलु ए आदमी। जब ए आदमी है, देखें अब आप लोग लड़कियां हैं ना, तो लड़की जो है वो इसमें नकिरा है, लेकिन अब किसी की तरफ मैं हरफे निदा के साथ कहूँ ए लड़की, तो उसका मतलब है कि वो खास को बुलाया गया है, एक उनमें से लड़कियों में से एक खास की तरफ जिसको ए कहा है, ए लड़की, तो वो अब जो है खास हो गई। ठीक है, समझ आ गई बात की? यस मैम, डेफिनेशन एक दफा फिर बोल दें। हरूफ निदा, मौरफ बिन निदा वो इसमें नकरा, वो इसम, ठीक है, वो इसमें नकरा है जिसके शुरू में हरफे निदा आ जाए, वो इसमें जिसे जिसके शुरू में हरफे निदा, जिसके शुरू में हरफे निदा हो, ठीक है, उसको इसमें क्या कहते हैं, मारफ बिल निदा। मिसाल के तौर पे देखिए या राजुलु, ठीक है, या वालादू ए लड़के, ठीक है, ये हो गया मारफ बिल निदा, मारफ बिल निदा। किसी को पुकारने के लिए बोलते हैं ना हम उर्दू में कहते हैं ए बात सुन, जब हम कहते हैं ए बात सुन, तो वो किसी हास को जिसकी की तरफ कहा जा रहा होता है ना, ए बात सुन, तो वो हास होता है। इसी तरह अरबी में जो हरफे निदा है वो या है, ठीक है, या का मतलब होता है ए। क्लियर होगी बात? यस मैम। आप देखें कुरान में, आप देखें हरफे निदा के साथ पुकारा गया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या इस तरह या अय्युहन नबीय्यु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब नबी जो है वो इसमें नाकिरा है, जब उसके साथ या अय्युहन नबीय्यु लगा तो उससे मुराद खास नबी, और खास नबी कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, क्लियर होगी बात? यस मैम। यस। अब इसकी एक किस्म रह गई है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि उस किस्म से पहले जो है ना, उस किस्म से पहले हम जो है वो किताब की तरफ आ जाएं। किताब का चैप्टर नंबर 3 आप अगर आप अपना निकाल लें, किताब आप लोग सब अपनी निकाले ना, जो किताब का पेज चैप्टर नंबर 3।
جی اسکرین شو ہو رہی ہے؟ یس میم. Yes, ma'am. اس نمبر پہ آپ کا نیکسٹ سبق دوسرا پیج نمبر کیا ہے آپ کا؟ بولا ہوا ابھی تک آپ نے کہ نہیں؟ چیپٹر نمبر 3 13 یا 30 39 جی ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پہ دیکھیں یہ الدرس الثالث تیسرا سبق ہے، اور تیسرے سبق میں جو کلمات انہوں نے دیے، کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں آپ کی وکیبلری کے لیے، اس کو آپ نے یاد کر لینا ہے. ٹھیک ہے، جیسے آپ سورج کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ شمس. لیکن آپ غور کریں، میں نے ابھی آپ کو بتایا، اب شمس جو ہے لفظ وہ اس میں نکرہ ہے، اس کے ساتھ دیکھیں اب الف لام لگ کے شمس ہو گیا تو خاص ہو گیا. آپ دیکھیں اس کے بعد تمرن کا مطلب ہوتا ہے کھجور، باقراتن گائے، راجولن مرد. اسی طرح جارون کا معنی پڑوسی، حلیب کہتے ہیں دودھ کو، حلیبن دودھ. اکرام عزت کرنا، نظیفن صاف ستھرا. استاد اس میں جو ہے استاد اس میں نکرہ. طالبن طالب علم، یہ بھی اس میں نکرہ ہے. ذکیون یہ صفت ہے، اس میں صفت ہے ذہین. ٹھیک ہے، یہ بھی اس میں نکرہ کی قسم ہے. یہ ذکیون اس میں صفت ہے. خوبن محبت، صغیرن چھوٹا، کبیرن بڑا، عصفورن چڑیا، تلمیذن شاگرد. اب یہ سارا آپ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے الفاظ سکھائے ہوئے ہیں آپ کو، اور ساتھ وہی کہ اس کو آگے جب کرنا ہے تو شروع میں کہ جیسے لیسا لا تھا، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اسی طرح لفظ لیسا جو ہے وہ بھی نفی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے مذکر اور مؤنث کا تعلق ہے. لا کے لیے کوئی نہیں تھا کہ کوئی مذکر ہے یا مؤنث ہے، دونوں کے لیے لا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں. لیکن لیسا جو لفظ ہے جب مذکر کے ساتھ لگائیں گے تو لیسا ہوگا، اس کا مطلب ہوگا نہیں، اور مؤنث کے ساتھ جب لگائیں گے تو لیست ہوگا، اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں. مثال انہوں نے دی ہوئی دیکھیں، لیسا ھذا احمد، یہ احمد نہیں ہے. لیست ھذہ امراتن، یہ عورت نہیں ہے. سمجھ آگئی بات کی؟ اور ماں کا آلریڈی ماں کا استعمال جو ہے وہ ہم پیچھے 2 چیپٹر میں سیکھ چکے ہیں کہ جب کسی چیز کے بارے میں سوال کرنا ہو، دریافت کرنی ہو اس کی حقیقت، تب بولا جاتا ہے ماں. ٹھیک ہے، اسی طرح اب ایک نیا لفظ یہاں پہ جو ہے حرف استفہام استعمال ہوا ہے، وہ ہے من. من کا مطلب ہوتا ہے کون. ٹھیک ہے، من کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کون. یہ عربی کا ایک لفظ ہے، یہ حرف ہے، حرف استفہام ہے. من کا مطلب کون، سوالیہ حرف ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں اس میں نکرہ. اس میں نکرہ کیا ہے؟ جس میں عام نام عمومیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے شروع میں جب میں نے ابھی آپ کو سکھایا الف لام لگا دیا جائے تو یہ خاص ہو کر معرفہ بن جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ یس میم. جیسے راجولون جو ہے وہ نکرہ ہے. اب اس کے ساتھ شروع میں الف لام لگا دیا جائے گا تو دیکھیں الراجولو، یہ اب اس میں علم ہو گیا، اس کا تعلق اب خاص. اس پہ لام تعریف، دیکھیں الف لام کو کہتے ہیں لام تعریف، معرفہ بنا دینے والا لام. اس کی اور وضاحت اگر کریں نا، لام تعریف کا مطلب کیا ہے؟ معرفہ بنا دینے والا لام. ٹھیک ہے، یہ راجولو ہیں. لیکن اس میں معرفہ جو اس میں علم ہوتا ہے نا، کوئی بھی اس میں علم، اس کے ساتھ الف لام لگانے سے معرفہ نہیں بنتا، کیونکہ وہ آلریڈی پہلے ہی معرفہ ہے. مثال کے طور پہ دیکھیں انہوں نے مثال دی ہے محمد. اب محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لفظ محمد جو لفظ ہے وہ آلریڈی معرفہ ہے. اب اس کے ساتھ الف لام لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ پہلے ہی معرفہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ الف لام لگانے کی ضرورت نہیں ہے. الف لام کس کے ساتھ لگایا جاتا ہے؟ اس میں نکرہ کے ساتھ. سمجھ آ گئی بات کی؟ اس میں نکرہ کے ساتھ الف لام لگا کے وہ اسم خاص ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ جو آپ کو چیز سکھائی گئی ایک دیکھیں، اب یہاں پہ جملوں کا استعمال اور بڑے آسان سوالات کی صورت میں جملوں کا استعمال اور ضمیر کے ساتھ اس کا استعمال بتایا گیا. ٹھیک ہے، اب پہلے یہاں پہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور اس ضمیر ہے، یہ دیکھیں یا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
या कौन सी ज़मीर है? ये स्टूडेंट, आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? जी स्टूडेंट, स्टूडेंट आपको आवाज नहीं आ रही मेरी? जी स्टूडेंट आपको आवाज आ रही है? जी मैम आ रही है। तो बोल क्यों नहीं रहे? कब से कह रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए ना, ये जो अब स्क्रीन में आपके सामने शो कर रही हूँ, और स्क्रीन में यहाँ पे इसमें ज़मीर दी हुई हैं। ये या क्या है? कौन सी ज़मीर है? मैम मुतकल्लम। मुतकल्लम, वाहिद मुतकल्लम की। जी वाहिद इसी तरह मुतकल्लम। हा कौन सी ज़मीर है? ये हाँ जो है ये मोनस गायब के लिए वाहिद। हाँ, इसमें ज़मीर मुतसल है और मोइनस गायब के लिए। काफ के नीचे ज़ेर है। अब ये काफ के नीचे जो ज़ेर है, ये कौन सी ज़मीर है? मोनस हाजिर के लिए वाहिद। मोइनस हाजिर के लिए। इसमें ज़मीर मुतसिल मोइनस हाजिर। ठीक हो गया। काफ के ऊपर ज़बर है, ये कौन सी ज़मीर है? मुज़क्कर हाजिर वाहिद के लिए। शाबाश, मुज़क्कर हाजिर वाहिद की। इसी तरह अब ये एक लफ्ज़ है इस्म। इस्म कहते हैं नाम को। इस्म का माने क्या है? नाम। और माँ का मतलब क्या? माँ जो है, माँ का मतलब क्या। अब इसी के साथ देखिए जुमला उन्होंने बनाया है, माँ इस्मु का। माँ का मतलब क्या हो गया? इस्म हो गया नाम, और का उसके साथ ज़मीर लगाई है। सवाल पूछा है माँ इस्मु का, तेरा नाम क्या है। अब काफ के ऊपर जबर है, इसका मतलब है मुजक्कर को पूछा जा रहा है। ठीक है ना, मुजक्कर हाजिर है, उसको पूछा जा रहा है तेरा नाम क्या है। अब देखिए उसका जवाब, इस्मी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर सिर्फ नाम वैसे दिखाए, इस्मी मोहम्मद, मेरा नाम मोहम्मद है। इस्म का मतलब हो गया नाम, मी का मतलब मेरा, मी इसमें ज़मीर है मुतसिल वाहिद मुतकल्लम की, और मोहम्मद नाम हो गया। अब पूछा माँ इस्म का, तेरा नाम क्या है? जवाब दिया इस्मी मोहम्मद, मेरा नाम मोहम्मद है। इसी तरह देखें, माँ मस्मू की, तेरा नाम क्या है। माँ का मतलब क्या? इस्म नाम, और काफ के नीचे जेर आ गया, इसका मतलब है अब मोइनस हाजिर से पूछा जा रहा है। ठीक है ना, इसमें ज़मीर ही है, मोइनस हाजिर के लिए है। मस्मू की, तेरा नाम क्या है? तो अब देखिए इसका जवाब क्या होगा, इस्मी जैनब, मेरा नाम जैनब है। अब या वाली जो ज़मीर है मुतकल्लम वाली, तो मुतकल्लम के में मुज़क्कर और मुअन्नस की कोई तहसीस नहीं है, वो दोनों के लिए एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है या। तो इसलिए आ गया इस्मी जैनब, मेरा नाम जैनब है। अब यहाँ पे देखें, मस्मुहु क्या माना हुआ इसका? जी स्टूडेंट, आपको आवाज नहीं आ रही है, बोलना नहीं चाह रहे? तो बच्चे बोले ना फिर। अब ये चीजें सिखाई हुई हैं, आपने पढ़ा हुआ, याद भी किया हुआ, तो फिर क्यों नहीं बोल रहे? माँ का मतलब माँ क्या? क्या? इस्म नाम, और हु इसमें नाम। ज़मीर है। हु इसमें ज़मीर किसके लिए इस्तेमाल होती है? मुज़क्कर गायब। मुज़क्कर गायब। मुज़क्कर गायब क्या के इसका लिए। माना हुआ? उसका नाम क्या है? मुज़क्कर गायब के लिए उस आएगा ना, मौजूद नहीं है वो। मस्महु, उसका नाम क्या है, यानी उस मुज़क्कर का नाम क्या है। आप देखें जवाब इसका, इस्मुहु, उसका नाम हुसैन, हुसैन है। ठीक है। अब इसम के साथ देखें ज़मीर लगा हुआ है, इस्मुहु उसका नाम, हुसैन, हुसैन है, उसका नाम हुसैन है। इसी तरह देखिए अगला सवाल है, मस्मुहा, माँ का मतलब
क्या? اسم نام، ہا اسم ضمیر، اور ہا اسم ضمیر کس کے لیے؟ مونس غائب. مؤنث غائب کے لیے. تو کیا اس کا ترجمہ ہوا؟ نام اس کا کیا نام ہے؟ اب دیکھیے آنسر کیا ہوگا، اسمہا، اس کا نام مریم، مریم ہے. سمجھ آ گئی اس کی؟ یس میم. اسی طرح اگلا کوشچن دیکھیے، حال کا مطلب ہوتا ہے کیا. ماں کا بھی استعمال کرتے ہیں کسی چیز کی حقیقت پوچھنے کے لیے، دریافت کرنے کے لیے. اور حال کا بھی استعمال ہوتا ہے جب آپ کو پتا ہوتا ہے لیکن آپ تصدیق کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیں حال اسم کا امین، حال کا مطلب کیا. اب یہاں پہ اسم نام کا تمہارا، کیا تمہارا نام امین ہے؟ اب یہ تصدیق کرنے کے لیے پوچھا جا رہا ہے، ویریفیکیشن کے لیے، کیا تمہارا نام امین ہے. اب اگر اس کا نام وہ امین ہے تو کیا آئے گا؟ نعم، ہاں اسمی امین، میرا نام امین ہے. سمجھ آگے؟ اور اگر نہیں میں جواب ہے دیکھیں، حال اسم کا احمد، حال کا مطلب کیا، اسم نام کا تمہارا، کیا تمہارا نام احمد ہے. اب اگر اس کا نام احمد نہیں ہے تو کیا کہے گا؟ لا، نہیں. لیسا، نہیں. اسمی، میرا نام. لیسا، لا نہیں، لیسا نہیں. اسمی، میرا نام احمد، احمد، میرا نام احمد نہیں ہے. نہیں، میرا نام احمد نہیں ہے. کیا ہے اب نام؟ بل اسمی عثمان، بلکہ میرا نام عثمان ہے. سمجھ آ گئی بات کی؟ ایکسکیوز می میم، ایک لا نہیں اور لئیسا کا بھی مطلب نہیں، مطلب اس میں 2 دفعہ یہ لا لئیسا لگانا ضروری ہے کہ ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں لا اسم الاحمد؟ دیکھیں لا جب شروع میں آئے گا اس کا مطلب ہے نہیں، اور یہ لئیسا جو فکرے کے اندر آتا ہے جب میرا نام احمد نہیں ہے. اور یہاں پہ صرف لا لگا کے آپ جواب، آپ کا آنسر پورا ہے. اس نے پوچھا حال اسم کا احمد، کیا تیرا نام احمد ہے؟ آپ صرف کہتے ہیں لا نہیں، جواب مکمل ہو گیا. لیکن اب تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے، تو وضاحت کے لیے اس نے کہا لیسا اسمی احمد، میرا نام احمد نہیں ہے. یہ اور وضاحت کر دی. اس سے زیادہ وضاحت جب ہوئی تو دیکھو کیا کہا، بل اسمی عثمان، بلکہ میرا نام عثمان ہے. اور وضاحت کر دی. بس سمجھ آ گئی بات کی؟ آنسر صرف لا کہنے سے بھی کمپلیٹ تھا لیکن پوری وہ وضاحت نہیں تھی. اس جملے سے تھوڑی سی اور وضاحت ہوئی، اور اگلے بعد بل لگانے سے اور زیادہ وضاحت کی، جس نے اپنا نام بھی بتا دیا. سمجھ آ گئی بات کی؟ تو تینوں طرح یہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی بات کی؟ اب آپ کی کلاس کا ٹائم اوور ہو چکا ہے، تو آپ نے چیپٹر نمبر 3 اس کی اسٹڈی کرنی ہے، اس کو پڑھنا ہے. جس بات کی سمجھ نہیں آئے گی تو نیکسٹ کلاس میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. کلاس آپ کی کل ہے نا؟ جی میم. یس میم. تو آج آپ نے اس چیپٹر کو پڑھنا ہے. یس. پھر جو آپ کو سمجھ نہیں آئی وہ آپ پوچھ لیجئے گا. اور آج ہم نے جو معرف بل دیکھے، معرف بل لام سیکھا کہ وہ اسم جو معرفہ بنایا جاتا ہے الف لام لگا کے، اس کا اس میں بھی تذکرہ اس چیپٹر میں. اسی طرح ہم نے معرف بل اضافت کہ وہ اس میں نکرہ جس میں مضاف، جس میں کسی اسم کی طرف اضافت کی جائے. ٹھیک ہے، تو وہ اس کا بھی جو ہے مثالیں اس چیپٹر کے اندر موجود ہیں. کلیئر ہو گیا؟ یس اس میم. لیے 2 اس میں یہاں پہ، اور آلریڈی اس میں ضمیر ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے، اس میں ضمیر کا استعمال بھی یہاں پہ موجود ہے. تو یہ اصل میں کیا اسٹوڈنٹ آپ کی پریکٹس ہے کہ جو چیز سیکھ لی ہے اس کو مختلف انداز میں سکھایا جا رہا ہے کہ کیسے آپ عربی میں اس کو ترجمہ کر سکتے ہیں، یا کوئی سوال کیا جائے تو کیسے آنسر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یس میم. اوکے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. تھینک یو میم.